اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورہ رحمان کی ایک ایسی آیت کی تسبیح صرف ایک بار کر لو، گھر، دولت، پیسہ، رزق، جادو ٹونا، بندش، تمام مسائل کا فوری حل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہی سورہ رحمان کی بس ایک آیت پڑھ لینا، آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، دل میں جو بھی خواہشات لے کر بیٹھے ہو، بس ان کلمات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہی سورہ رحمان کی یہ ایک آیت کا وظیفہ کر لینا اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام حاجات کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت ہے، اگر اس صورت مبارکہ کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور رزق کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے اور آج سب کم چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انتہائی آسان، انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو بٹھا کر اگر کھلانا چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ ناظرین کرام، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ آخر اخراجات کہاں سے پورے کرے گا، اپنے مسائل کیسے حل کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ یہ ایک وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے، جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں،
ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کے سامنے معجزات کی برسات ہوتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جب تک آزمائیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں، اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے کو اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو 2-3 دن بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ رحمان کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کی مثالیں دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، آب و ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، ناظرین کرام، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن آخر میں اسی طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ کہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے ناظرین کرام کہ ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست ہے جو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آخری حقیقت انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اور اس کے باوجود ہم دنیا کی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے ناظرین کرام، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، قرآن پاک میں جو لفظ ہے یا احسن، تو آپ نے فرمایا، گویا تو نے باقی سارا قرآن سمجھ لیا۔ اس نے کہا، میں مفصل کی تمام تر صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے۔ افسوس، مجھے خوب یاد ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون کون سی صورتیں تھیں جو بڑی والی صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قدرت میں مفصل کی سب سے پہلی صورت، ناظرین کرام، یہی صورت سورہ رحمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ رحمان کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی بہتر ہیں، کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، محترم ناظرین کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ان کے سامنے تلاوت کی تو جب انہوں کے سامنے میں نے یہ آیت پڑھی کہ بتا تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاتے ہو، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود پاک یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نماز والا درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود پاک کسی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی کوئی قید بھی نہیں، تاہم بعض موقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً کہ ہر نماز کے آخری تشہد میں التحیات، وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد، اور محترم ناظرین کرام خطبہ جمعہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ ایسے مواقع یہ بھی ہیں جیسے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی میں دعا کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کوئی چیز دعا میں سے اوپر نہیں جاتی، نہ ہی جا سکتی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارک پر درود پاک نہ پڑھا جائے، ذکر نہ کیا جائے، تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو، اس کے باوجود اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ محترم ناظرین کرام، نیز ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ناظرین کرام، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو محترم ناظرین کرام، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے آپ وہ مانگ لیجئے، اپنی بیٹی کی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اچھے نصیب ہو جائیں، تو اس چیز کی نیت کر لیجئے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیجئے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، محترم ناظرین کرام، اس کی نیت کیجئے اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھیے، یعنی کہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر ناظرین کرام، آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھیں۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کا، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور
یہ سورت کا دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورہ رحمان کی آیت یعنی ترجمہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں آیت بھی پڑھ دیتی ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ آپ یوں پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ اس آیت مبارکہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک 1 بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ 100 بار پڑھنی ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین کرام آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ تعالیٰ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بعض اعمالوں پر تمہارے بعض کو پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت جیسے صحت، تندرستی اور انسان کے احسن اخلاق ہے، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ رحمان میں 31 بار پھر فرمایا ہے کہ ایک ایک بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں رکھنے سے مترادف ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز جتنی اہمیت والی ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار ہی کیوں ذکر فرمائی گئی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں نہیں ذکر فرمائی،
تو ناظرین کرام یہ تعداد تو ایسی ہی ہے، اس لیے خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے زیادہ سر خپانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ اس پر بھی آپ غور و فکر کریں گے، دماغ لڑائیں گے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کریں گے۔ اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے ان سب باتوں پر بحث کرنا، اور اس کے علاوہ جب ہم مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوتا ہے اور نماز جنازہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی تو ایک قسم کی ممکن تبدیلی ہے کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے اور پھر اسلام جو ہے وہ اس کی تلاش کے لیے ہمیں دور دراز نہیں جانا پڑا، اس میں داخل ہوئے۔ میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت بھی دی ہے کہ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگ جائیں اور اس میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا ہے اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری انشاءاللہ موت متوقع ہے، تو شاید عمر بھر بھی لگ جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے کی توفیق آپ کو اور مجھے عطا فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔